واپس کچھ اور باتیں ہیں جیسے کہ جی ملک دودھ میں کیوں پروفٹ منافع کیوں کمایا جا رہا ہے؟ دودھ خالص ملے نہ ملے منافع خالص ہونا چاہیے. کراچی میں دودھ فروشوں نے ہر ماہ 2 ماہ بعد قیمتیں بڑھانا یوں سمجھیں کہ اپنا فرض سمجھ لیا ہے اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے. بالکل جی, اور اس کے بارے میں ہم نے بہت سی باتیں کرنی ہے. میرا خیال ہے ان کے بارے میں ڈیٹیل لے ہی لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس گیسٹ بھی موجود ہیں جن سے ہم نے بات کرنی ہے, اور یہ ڈیری اینڈ کیٹل پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ شاکر عمر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ, آپ آئے. شاکر صاحب بتائیے گا کہ پنجاب میں بڑی کارروائیاں ہوئی ہیں, اس کے بعد یہاں پرائسز کیسے آگے پیچھے ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جی, پچھلے سال شعیب احمد صدیقی صاحب کے دور میں دودھ کی پیداواری لاگت بنائی گئی تھی 3 ڈپٹی کمشنرز کی زیر نگرانی. اس میں این جی اوز بھی تھیں, میڈیا کے نمائندے بھی تھے. انہوں نے فیلڈ میں جا کر دودھ کی پیداواری لاگت بنائی 83.02, جبکہ جو نوٹیفیکیشن کیا گیا وہ کیا گیا 71 روپیز. یعنی کہ دودھ میں ملاوٹ کی ابتدا یہیں سے کر دی گئی, کیونکہ جب ملک پروڈیوسرز کو اس کی پیداواری لاگت نہیں ملے گی تو ظاہری سی بات ہے اس کو نقصان کو پورا کرنے کے لیے وہ کہیں نہ کہیں تو ملاوٹ کرے گا نا. اچھا چلیے, اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو اس پوری خبر کا بیک گراؤنڈ بتائیں. کراچی میں دودھ کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے, جس کے بعد اب دودھ کی قیمت فی لیٹر قیمت 80 سے بڑھ کر 84 روپے ہو گئی. صدر ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کے مطابق دودھ کی قیمت میں اضافہ پیداواری لاگت کے اضافے کے پیش نظر کیا گیا. جس طرح کہ آپ نے سنا, قیمتوں میں اضافوں کا جو امپلیمنٹیشن ہے اس پر عمل درآمد ہے, یہ منگل کی صبح سے ہوا. عام دنوں میں سردیوں میں دودھ کی مانگ میں کمی ہوتی ہے, البتہ پنجاب کی ڈیری پروڈکٹس جو ہیں اس کی فیکٹریز پر چھاپے مارے گئے, جس کے بعد کھلے دودھ کی مانگ میں خاصا اضافہ ہوا. ماہرین کے مطابق ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن نے اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. بالکل جی, اور پھر سے میرا خیال ہے کہ ہم ان کی جانب بھی چلتے ہیں بیکاز ہم نے ذرا سوال وغیرہ تو پوچھنے ہی ہے آپ سے. شاکر عمر صاحب ساتھ ہیں, بتائیں پھر بھی آپ یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ قیمت جو مقرر کی گئی ہے اب وہ پرماننٹ رہے گی یا پھر ہو سکتا ہے کہ کم بھی ہو جائے بعد میں؟ دیکھیں جی, یہ ضرور کم ہو سکتی ہے. یہ اس صورت میں کم ہوگی جب ہم بریڈ پہ کام کریں گے یا پیداواری لاگت کو ہم نیچے لانے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے گورنمنٹ کو ہماری مدد کرنی ہوگی. جیسے کس طرح؟ جیسے کہ غیر ملک سے جو اجناس امپورٹ ہو رہے ہیں یا یہاں سے جو اجناس ڈیری ونڈا کوالٹی اجناس جو ایکسپورٹ کر دیے جاتے ہیں, جیسے کہ چوکر ہو گیا, بھوسا ہو گیا, ان کی ایکسپورٹ کو بند کر دیا جائے, دودھ کی پیداواری لاگت کم ہو جائے گی. یہ تو آپ کا موقف ہے سر آنکھوں پر, لیکن اب ہم آپ سے کچھ ایسے سوال کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے, آپ نے کہا کہ پیداواری لاگت چونکہ زیادہ ہے جی اور قیمت کم ہے تو پانی ملانا پڑ جاتا ہے, ملاوٹ کے نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں, برائے مہربانی یہ بتائیے گا, اگر اب آپ کی قیمت 84 روپے طے ہو گئی جی, جو کہ طے کردہ قیمت ہے, اب آپ کیا قسم کھا سکتے ہیں یا گواہی دے سکتے ہیں یا حلف اٹھا سکتے ہیں کہ دودھ میں کہیں پانی نہیں ملایا جائے گا؟ میں بھینس کالونی سے جانے والے دودھ کی پوری گارنٹی دوں گا کہ وہ بالکل خالص دودھ ہوتا ہے, کیونکہ مڈل مین اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے. کیمیکل ملایا جاتا ہے دودھ میں؟ نہیں, بھینس ہاں کالونی مطلب میں ایگزیکٹلی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ پانی تو ایک زمانے میں مکس ہوتا تھا, اب تو کیا کیا نہیں مکس ہو رہا. مطلب یہ تو اب اس کو گاڑھا کرنے کے لیے چیزیں ڈالی جا رہی ہیں, فرٹیلائزر, مطلب کیا کیا چیزیں اب ڈالی ہیں. ہم کیسے یہ مان لیں کہ یہ بالکل ایک پیور صاف دودھ ہے اور ہم اس پہ زیادہ بھی پیسے دے دیں تو اٹس ورتھ اٹ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو سپریم کورٹ میں شواہد آ چکے ہیں کہ ٹیٹرا پیک یہ سب کچھ کرتا رہا ہے. خالص اور تازہ دودھ تو شاکر صاحب ہم ٹیٹرا پیک پر بات نہیں کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں اس دودھ پر جو کھلا دودھ ہے. جی جی, کیا بھینسوں میں انجیکشن نہیں لگائے جاتے بھینس کالونی میں؟ چلیے یہاں میں بات کرتا ہوں, لگائے جاتے ہیں جی, اس سے زیادہ دودھ حاصل کرنے؟ نہیں, میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں. دیکھیں, کچھ انجیکشن جو WHO سے منظور شدہ ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہاں پہ رجسٹرڈ کی ہیں, ڈرگ کنٹرول اتھارٹی نے, جو کہ جانوروں پہ اپلائی کیے جاتے ہیں, وہ WHO سے منظور شدہ ہیں. دودھ بڑھانے کے لیے انجیکشن نہیں لگائے جاتے؟ جی, وہ رجسٹرڈ ہیں یہاں پہ. اس کے لیے جسٹس عائشہ ملک نے پابندی لگائی تھی پچھلے چند ماہ پہلے. وہ کیس ختم ہو چکا ہے کیونکہ وہ ثابت کر چکے ہیں اس میں ہمارے جو یہ اس کے وکیل تھے ان کمپنیز کے, ICI پاکستان اور غازی برادرز کے, کہ جی یہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, یہ سارے دودھ کی پھر یہ بات ہو رہی ہے بیکاز ابھی بھی میرے لیے یہ ذرا مشکل ہے کیونکہ کوالٹیٹیولی آپ کو پتا ہے پاکستان میں مینٹیننس اور اسٹینڈرڈائزیشن تو نہیں ہوتی. مجھے آپ اگر یہ ہمیں کنونس کر دیں کہ بالکل اسٹینڈرڈائزیشن ہے, بالکل ایک اچھے معیار کا دودھ ہے, کہیں کچھ ٹائپ کا ملتا ہے, کہیں کچھ ٹائپ کا ملتا ہے, قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو ساروں کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں, کیوں عوام جو ہے وہ ٹرسٹ کرے کہ ہم اس کو زیادہ دے رہے ہیں لیکن یہ بالکل ٹھیک دودھ ہے؟ دیکھیں جی, اگر
فارمر کو دودھ پیداواری لاگت کے مطابق اس کا ریٹ دیا جائے گا تو ابتدائی اچھے دودھ سے ہوگی. اور ظاہری سی بات ہے جس طرح اس معاشرے کا حال ہے اسی طرح اچھے برے لوگ سب میں ہیں. جیسے ہی آپ نے کتنے برے لوگوں کے خلاف کارروائی کی, کتنوں کو پکڑا پانی ملاتے ہوئے, انہیں سزائیں دی, ان کے باڑے بند کروائے, کوئی ایک کیس آپ بتائیں جو آپ نے پکڑا کسی کو؟ کسی بھی ڈیری فارمر نے ایسا کام نہیں کیا کہ وہ پانی ملائے. اب آپ ان کے صدر ہیں, آگے آپ ان کے صدر ہیں, آپ نے ایک بالکل بلینکٹ دے دی انہیں کہ جی آج تک کسی نے کیا ہی نہیں. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جی یہ جو معاملہ ہے نا بھینس کالونی سے نکلنے والا دودھ, کوئی ایک ایسوسیشن ہے نہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پانی ملا دودھ جو ہے وہ مارکیٹ میں نہ صرف فروخت کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ایک سوال جو آپ سے کروں گا, آپ کائنڈلی جواب دیجیے گا کہ جتنا دودھ فروخت ہوتا ہے اتنا دودھ پیدا نہیں ہوتا. کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جی جی میں ایگری کرتا ہوں. تو پھر کیا ڈل رہا ہے؟ پھر تو یہ بڑا واضح ہو گیا نا, تو اس میں کیا چیز مکس ہو رہی ہے جو زیادہ ہو رہا ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہ ٹیٹرا پیک کمپنیوں کے متعلق آپ پھر کہیں گے بات نہ کریں. 3 لاکھ لیٹرز خریدتے ہیں, 63 لاکھ لیٹرز بیچتے ہیں, وہ کہاں سے لاتے ہیں؟ اس پہ آپ سوال کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ ان سے کریں گے نا جی, ابھی تو آپ ہمارے سامنے لاتے ہیں نا انہیں, ان سے کریں گے, اس کے بارے میں مقابلہ نہیں ہے. مقابلہ اس لیے نہیں ہے کہ ابھی آپ نے سپریم کورٹ کا حوالہ دیا کہ اس میں شواہد پیش کیے گئے کہ ان کا دودھ جو ہے کچھ کا کسی ایک کمپنی کا مضر صحت ہے. یہ تو بات ہو گئی, جب ہم انہیں بلائیں گے ان سے یہ سوالات کریں گے. دیکھیں ہماری مکمل پیداوار جو تھی 1,40,000 من روزانہ تھی, جو کہ اب پیداواری لاگت پوری نہ ہونے کے باعث سندھ اور پنجاب کی جانب ڈیری فارمرز ہجرت کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ پرکشش ہے اور گورنمنٹ نے تقریباً وہاں پہ دودھ کے ریٹ پہ کنٹرول تقریباً ختم کر دیا. سمری پیش کی جا چکی ہے. وہاں پہ جو لائیو اسٹاک سیکرٹری ہیں نسیم صادق صاحب, میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ جو ان کے ڈیری فارمرز کے لیے اقدامات ہیں وہ دن بدن ترقی کر رہے ہیں اور خالص دودھ وہاں پہ تقریباً فروخت ہو رہا ہے. جس طرح ان کے اقدامات ہیں یہاں پہ بھی ڈرگ کنٹرول اتھارٹی قائم کی جانی چاہیے, ان کے ساتھ مل کے ہم یہاں کاروائیاں کریں, ہم نشاندہی کریں گے. کہاں پنجاب کا ذکر کیا ہے, پنجاب میں تو پوری چیکنگ ہو رہی ہے, دودھ بہا دیا جاتا ہے جب پتا چلتا ہے کہ اس میں وہاں تو نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. ادھر تو مطلب کھلے دودھ کی بات ہو رہی ہے, ادھر تو کچھ بھی چیکنگ نہیں ہے, ادھر تو ہمیں پتا بھی نہیں چلتا, جو مل رہا ہے بس وہی لینا ہے, اور وہ بھی قیمتیں زیادہ اس پہ نہیں. دیکھیں آپ کو 120 روپے لیٹر ٹیٹرا پیک منظور, 80 روپے لیٹر دودھ منظور نہیں ہے, لیکن اس میں شاکر صاحب ایک چیز تو یہ ہوگی نا, آپ مجھے کہیں کہ جی میں نے اپنے 3 باڑے اپنی ایسوسیشن کے اندر ان لوگوں کے بند کرا دیے جو پانی ملا رہے تھے. آپ کا اپنا چیک اینڈ بیلنس سسٹم مضبوط ہو, ہمیں پتا ہو کہ آپ جو ایسوسیشن ہے, جو باڑا کے مالکان ہیں, ان کے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہے, عوام کی صحت کا تحفظ کر رہے ہیں, تو ہم آپ کو 80 اور 84 روپے لیٹر بل عوام دینے پر تیار ہوں گے. لیکن جب ہمیں پتا ہے کہ آپ ان کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں, ان کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں, صرف ریٹ بڑھوانے کے لیے آپ ان کے نمائندے بن کے کھڑے ہوتے ہیں, دودھ خالص ہونے کی ذمہ داری آپ نہیں لیتے, تو پھر ہم کس طرح آپ کو بھروسہ؟ میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں کہ ہم. آپ بتائیں کتنے ایکشن لیے آپ؟ بھینس کالونی, جی میں نے آپ مجھے ان ریٹیلرز کے نام بتائیں جن کو آپ نے بین کیا ہو, آپ نے ان کا جا کے دودھ چیک کیا ہو, آپ نے ان پر پابندی لگائی ہو. 2-4 نام تو آپ لے دینا بلیویبلٹی کے لیے, کیسے کوئی مانے گا؟ جی نیو کراچی میں 2 کارخانے سیل کرائے میڈیا کے ساتھ جا کے, میں نے لی مارکیٹ میں 2 کارخانے سیل کرائے میڈیا کے ساتھ جا کے, برف خانے جہاں پہ سینتھیٹک ملک بنتا تھا, ان کی نشاندہی کی. ذمہ داری آپ صرف لیں گے بھینس کالونی کے دودھ, وہاں سے تو نکلتا ہی خالص دودھ ہے جی, کیونکہ ہم پہ چیک اینڈ بیلنس مڈل مین جو ہول سیلرز ایسوسیشن وہ رکھتا ہے, وہ ہم سے 6 سے 7 فیٹ دودھ کا ان ریٹرن معاہدہ کرتا ہے. ہمیں پیمنٹ اس صورت میں کرتا ہے جب ہم اسے خالص دودھ دیں گے. اگر ہمارے دودھ میں کریم ذرا سی بھی کم ہوگی ہمیں پیمنٹ پوری نہیں ہوگی اس کی. شاکر عمر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ادھر آنے کا, اور آپ نے بڑی اچھی طرح ڈیفینڈ کیا, لیکن بات صرف یہ ہے, اور یہ ناظرین بھی اگری کریں گے کہ ہمیں زیادہ پیسے دینے سے کوئی پرابلم نہیں ہے, ایز لانگ ایز ہمیں پتا ہو کہ یہ دودھ خالص ہے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, ورنہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آبویسلی مہنگائی اتنی ہو رہی ہے, پرائسز آر گوئنگ اپ, لیکن چیز اتنی ناقص ہوتی جا رہی ہے کہ دل پھر مانتا نہیں ہے. لیکن شکریہ آپ ادھر آئے اور آپ نے ہم سے یہ بات کی. لیٹس موو آن, بہت سی باتیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے, جیسے کہ کچھ بالی ووڈ کی بات ہو جائے, کچھ سٹارز کی وہاں کی بات ہو جائے. بھارت کے ایک سٹار کپل ہیں اور